نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام اور میرے عزیزوں، کافی دنوں سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات چل رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا پورا اہتمام کریں، اور جب اللہ کے پاس جائے تو ہم اس شان کے ساتھ اور اس عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو کہ کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر باقی نہ رہے، چاہے وہ حقوق العباد کے تعلق سے ہو یا حقوق اللہ کے تعلق سے ہو۔ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی کہ سودی معاملہ کرنا یا ناپ تول میں کمی کرنا اور پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے یہ سب باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ چونکہ یہ سب باتیں حقوق العباد کے تعلق سے واسطہ رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر جو احکام اور جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ان میں سے دو طرح کی ذمہ داریاں انسان پر عائد ہوتی ہیں۔ ایک وہ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جو اللہ کے حق کے تعلق سے انسان پر عائد ہوتی ہے، اور دوسری وہ ذمہ داریاں ہیں اور وہ فرائض ہیں جو انسان پر ایک دوسرے کے حقوق کے تعلق سے عائد ہوتی ہیں، جس کو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کہا جاتا ہے۔ اور عام طور سے ہم سب ساتھی کسی نہ کسی درجے میں حقوق اللہ کی تو رعایت کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی طرف سے ہم بہت ہی زیادہ غفلت اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ حالانکہ حقوق العباد کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت آخرت میں اپنے فضل و کرم سے اپنے حق کو تو بلا سزا دیے بغیر بھی معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی دوسرے کا حق ہمارے اوپر باقی ہے تو وہ توبہ اور استغفار سے بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک والے گناہ کو سزا دینے کے بعد بھی نہیں بخشیں گے، اور اس کا علاوہ صغیرہ اور کبیرہ یعنی چھوٹے اور بڑے گناہ کو بلا سزا بھی بخش سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت اپنے حقوق کی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ حقوق اللہ میں سے شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت سزا دینے کے بعد بھی اس کو معاف نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ ہر چھوٹے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دیے بغیر بھی بخش سکتے ہیں۔ اور حقوق العباد کے تعلق سے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پیش کی ہے، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شہید کا اسلام کے اندر کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ شہید کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر شہید کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے شہید کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنی جان دے دیتے ہیں، راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ رب العزت ان کو ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں کہ تم اس کا احساس اور تم کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے،
کہ اللہ رب العزت کے پاس سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کی تعریف اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے، اور حدیث شریف کے اندر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہوتا ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا میں دوبارہ واپس لوٹ جائے، لیکن شہید اس بات کی تمنا کرتا ہے اور شہید کو یہ آرزو لگی رہتی ہے کہ اسے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے اور بار بار اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَوَدِدْتُ أَنَّ أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے یہ تمنا کر رہے ہیں اور اپنی اس تمنا کو ظاہر فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائے شہید کا کیا مرتبہ ہے اور شہید کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے ہر چھوٹے بڑا ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن قرض کو معاف نہیں کیا جاتا۔ انسان چاہے کتنا بھی بڑا نیک بن جائے، کتنا بھی بڑا عبادت گزار بن جائے، کتنا بھی بڑا اللہ کا متقی اور پرہیزگار بن جائے، لیکن اگر دوسرے کا حق ہے تو اس کا حق صاحب حق کے معاف کیے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کے حق کو ادا نہ کر دے یا صاحب حق ہی اپنے حق کو معاف نہ کر دے، اس وقت تک یہ اس کے حق سے سبکدوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرض سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کا کچھ لے لیا یا کسی کے نام سے قرض لے لیا یا کسی کا کچھ لین دین کر لیا، یہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس سے ہر ایک حق وابستہ ہے۔ حقوق العباد کے تعلق سے جو بھی بات انسان کے ساتھ پیش آتی ہے، ہر ایک بات، ہر ایک حق اس میں داخل ہے۔ ہر ایک گناہ شہید کا معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن کسی کا حق ہے تو وہ معاف نہیں کیا جاتا۔ آپ اندازہ لگائے جو شہید اتنا بڑے مقام پر ہو، اتنے بڑے رتبے پر ہو، جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ اس سے بھی کسی کا حق معاف نہیں ہو سکتا، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ اندازہ لگائے، تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ہم کس مقام پر چل رہے ہیں اور کس دہانے پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو کیا طریقہ دیا ہے؟ آپ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی غور کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو بتایا ہے۔ کسی موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہی یاد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو اور جس کے پاس نہ کوئی مال و متاع اور کوئی سامان ہو، وہ شخص مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا ودمک ھذا وضرب ھذا، کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن نماز کو، روزے کو اور زکوٰۃ کو لے کر آئے گا، اور ساتھ میں یہ بات بھی ہوگی کبھی اس کو گالی دے چکا ہوگا، کبھی اس کے مال کو کھا لیا ہوگا، یا کسی کا خون بہا دیا ہوگا، یا کسی کو مارا ہوگا، یا کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، اور کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ،
اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حق صرف یہی نہیں کہ کسی سے قرض لے لیا ہو یا کسی سے کچھ تھوڑے بہت پیسے کام چلانے کے لیے لے لیا ہو، بلکہ حدیث کے اندر یہ بات وضاحت اور بالکل صراحت کے ساتھ بات آ گئی ہے کہ کسی کو برا بھلا کہنا یا کسی کا مال کھا لینا یا کسی کا خون کر دینا، یہ سب چیزیں حقوق العباد کے تعلق سے آتی ہیں۔ اگر اس میں ہم نے کوتاہی کی ہے، ہم نے اس میں لاپرواہی کی ہے، تو کل قیامت کے دن جو صاحب حق ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا بھی اگر معاف کر دے، جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے یا ہم ہی اس کے حق کو ادا نہ کر دے، اس وقت تک ہم اپنے اس حق سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ آپ سوچیں کہ ہمیں کو کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پورا حق ہر ایک کا ادا کریں، چاہے اپنی زبان سے ہو، اپنے ہاتھ سے ہو، اپنے پیر سے ہو، اپنے اعضائے جوارے سے ہو، ہر طرح سے پوری کوشش کرے کہ کسی کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کے حق میں ہماری ذات سے کوئی حق تلفی نہ ہو جائے، ورنہ خدا کی قسم اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ ایک بہت بڑے بزرگ، اللہ کے بہت بڑے نیک بندے، جب ان کا انتقال ہوا، خواب میں کسی نے دیکھا، آپ معلوم کیا کہ آپ پر کیا گزری ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں امتحان میں تو پاس ہو گیا ہوں، لیکن فرشتے یوں کہہ رہے ہیں کہ استعارت عبرۃ من الجاری فلا تردها، کہ آپ نے اپنے پڑوس میں سے ایک سوئی لی تھی، سوئی اپنا کام کرنے کے لیے، اور آپ اسے ادا کرنا بھول گئے، جب تک وہ سوئی صاحب حق یعنی جس سے لی تھی اس تک نہ پہنچ جائے آپ کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہو۔ آپ اندازہ لگائیں سوئی کتنی معمولی چیز ہے، کتنی معمولی چیز ہے، لی تھی کام کرنے کے لیے، بھول گئے، نہ دھیان رہا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، بلاوا آ گیا، فرمایا جب تک وہ سوئی اس کے گھر تک نہ پہنچ جائے آپ کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے، بہت اہم معاملہ ہے اور بہت نازک مسئلہ ہے۔ دنیا کی جتنی عبادتیں ہیں، جتنی نماز روزے عبادات ہیں، کل قیامت کے دن یہ بھی کام نہیں آئے گی اگر ہم نے حقوق العباد کو ادا نہیں کیا، بلکہ جس کا ہم نے حق مارا ہے ہماری ساری عبادتیں اس کو دے دی جائے گی، اور اس کے گناہ ہم پر لاد کر ہم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہر ساتھی کوشش کرے کہ ہم ہر ایک کا پورا حق ادا کرنے کا اور حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرے اور اس بات کا اہتمام کرے، ہم خود بھی اس بات کو یاد رکھیں اور ایک دوسروں میں بھی اس کا مذاکرہ کیا کریں، کیونکہ حقوق العباد کے تعلق سے ہمیں بڑی غفلت اور لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب کا حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔